جس طرح خاوند کے مرنے كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ إِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. سورۃ النساء کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے میراث میں جو حصے مقرر فرمائے ہیں ان کا ذکر ہے. ایسا میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ علم میراث، علم فرائض بہت ہی اہم علوم میں سے ہے، جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرما دیا کہ بھی 3 علم ہیں، باقی تو بس اس کے بعد یعنی زیادہ ہے. اصل علوم جو ہیں وہ یہ 3 ہیں کہ آیات محکمہ او سنت قائمہ او فریضۃ عادلہ. یہ 3 چیزیں ہیں جن کا سیکھنا، جن کا سمجھنا اور جن کا علم حاصل کرنا جو ہے بہت ضروری ہے. اور ہر مسلمان کے لیے یہ ٹھیک ہے کہ احکام میراث یا تفصیلات میراث جو ہیں وہ تو علماء کا کام، کہ آدمی ہر بندے کے استطاعت میں نہیں ہوتا کہ وہ علم الفرائض کے تمام جزئیات پر احاطہ کر سکے. علم الفرائض جو ہے یہ انتہائی مہم علم ہے، اور اس کے بعد اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اہل علم جو ہیں وہ تو علم الفرائض کو سمجھیں، لیکن عامت الناس جو ہیں ان کے لیے سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ وصیت بھی کریں، جیسے کہ ہمیں حکم شریعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آدمی اپنی وصیت تیار رکھے، بلکہ اس پر کوئی رات بھی نہ گزرے کہ اس کا وصیت نامہ لکھا ہوا موجود ہو، محفوظ ہو. کیونکہ انسان کے زندگی میں معاملات ہیں، اولاد کو بھی پتہ نہیں ہوتا، رشتہ داروں کو بھی پتہ نہیں ہوتا، قرض ہے، دین ہے، اور اسی طرح انسان کے حقوق ہیں، اس کے املاک ہیں، اس کے اقارات ہیں، بندے کو کوئی پتہ نہیں. تو اس لیے سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی تفصیل وصیت میں لکھے کہ اتنا میں نے قرض دینا ہے، اتنا میں نے قرض لینا ہے، اور میری جائیداد جو اللہ نے مجھے مالک بنایا ہے میری موت کے بعد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تقسیم کی جائے، تاکہ وہ ذمہ داری سے بھی بچ جائے اور مرنے کے بعد جو ہے وہ بلا وجہ عذاب کا مستحق نہ بنے. ایک تو ہر آدمی کو یہ ضروری ہے، اہل علم کو یہ ضروری ہے کہ کم از کم موٹی موٹی باتیں جو ہیں علم الفرائض کی وہ یاد رکھ لے. یہی سورۃ النساء میں جو اللہ نے رکوع مبارک نازل فرمایا ہے، اس کو بھی آدمی اگر 2 4 5 دفعہ پڑھ لے اور اس کا ترجمہ بھی سمجھ لے تو کم از کم موٹی موٹی باتیں جو ہیں یاد ہو جاتی ہیں. اور اگر کبھی جزئیات کی ضرورت پڑے تو لازمی بات ہے کہ پھر وہ علم المیراث، علم الفرائض کے ماہرین جو ہیں، اصحاب علم جو ہیں، ان کے پاس رجوع کریں.
اب سب سے پہلے تو اللہ نے یہ حکم دیا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، جو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں، للذکر مثل حظ الانثیین، کیونکہ انسان کے رشتے جو ہیں اس کے رشتے کے دو قسم ہوتے ہیں، ایک انسان کا رشتہ ہے نسب سے اور ایک انسان کا رشتہ بنتا ہے زواج سے۔ یہ دو رشتے ہیں جس سے رشتہ داریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو آدمی کا نسب ہے کہ اس کا بیٹا ہے، اس کا پوتا ہے، اس کا باپ ہے، اس کی والدہ ہے، والد ہے، یہ سارے رشتے جو ہیں اس کا تعلق ہے نسب سے۔ اور بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق ہے زواج سے، کیونکہ آپ کا تو کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن کسی دور کی لڑکی سے بھی شادی ہو گئی، بیوی بن گئی، اب اس سے بھی رشتہ داری پیدا ہو گئی۔ جب بیوی سے رشتہ داری ہو گئی، ساس سسر سے بھی رشتہ داری ہو گئی، بیوی کے رشتہ داروں سے بھی رشتہ داری ہو گئی، اب اس میں بیوی کے بھی حقوق آ گئے، خامد کے بھی حقوق آ گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عام طور پہ جتنے انسان کے رشتے ہیں وہ یوں سمجھ لیں کہ دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ ایک کا تعلق جو ہے نسب سے، نسب سے تعلق ہے والد کا، والدہ کا، بیٹے کا، بیٹوں کے بیٹوں کا، اسی طرح لڑکی کا، لڑکی کی لڑکی کا، ان اعلیٰ و ان سفل، اوپر چلے جائیں باپ دادا، دادے کے دادا، اسی طرح نیچے چلے جائیں بیٹا بیٹے کا بیٹا، یہ تو نسب کے رشتے۔ اور دوسری قسم جو ہے اس کو کہتے ہیں اسہار، یعنی جو آپ کے رشتے زواج کی وجہ سے پیدا ہوئے، یعنی شادی کرنے کی وجہ سے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک خاندان عرب ہے، ایک عجم ہے، شادی ہو گئی، رشتہ داری بن گئی۔ ایک لڑکا مشرق کا ہے، لڑکی مشرق اپنا مغرب کی ہے، رشتہ ہو گیا تو اللہ نے ان کا بھی آپس میں ایک رشتہ پیدا کر دیا۔ تو اس لیے یہ سب سے پہلے تو دو چیز، ان میں آپ سب سے پہلی آیت مبارکہ میں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع کی ابتدا میں ذکر فرمایا ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ سب سے پہلے مقدم تھا مسئلہ نسب کا۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اولادوں کو حصے ایسے بنائے ہیں کہ لڑکے کے دو حصے اور لڑکی کا ایک حصہ۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد بیان فرمایا تھا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، ان کے لیے 2/3، اگر ایک ہے تو اس کے لیے نصف، والدین کے لیے کیا ہے السدس مما ترک ان کان لہو ولد، اگر اولاد چھوڑی، ان لم یکن لہو ولد وورثہ ابواہ فلأمہ، باپ اور ماں کے لیے ثلث، فإن کان لہو اخوۃ، اگر بھائی ہیں تو ماں کے لیے سدس، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، کہ یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ آدمی کی وصیت اور دین کے ادا کرنے کے بعد میراث تقسیم ہوگا۔ مسئلہ سمجھ لیں۔ اچھا، وصیت کو مقدم کر دیا گیا لفظاً، حالانکہ سب سے پہلی چیز ہے دین، ایک بات یاد رکھیں، لیکن اللہ نے ہر جگہ قرآن میں جہاں بھی فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، من بعد وصیت توصون بہا او دین، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یعنی وصیت کو مقدم کیا اور دین کو، دین مانا قرض کو مؤخر کیا۔ حالانکہ شریعت کا حکم کیا ہے، عمل کیا ہے سنت کے مطابق کہ دین مقدم ہے، قرض مقدم ہے، وصیت مؤخر ہے۔ لیکن علماء نے لکھا کہ لفظی تقدیم کا ایک فائدہ یہ ہے کہ قرضہ جو ہے وہ تو آپ نے کسی کا دینا ہے تو قرض مانگنے والا بھی آ جائے گا بھی میرا قرض دو۔ اب وصیت کا تو کوئی پتہ نہیں، وارث کہتے ہیں بھی وصیت چپ کر جاؤ، چھوڑو بھی خام کا وصیت ہم کیوں نافذ کریں، وصیت دیں گے تو مال کم ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے وصیت کو مقدم کر دیا اور دین کو مؤخر کر دیا، کیونکہ قرضے کا مسئلہ جو ہے وہ تو واقعی بات ہے، لینے والا موجود، مانگنے والا موجود۔ اب وصیت ایک آدمی نے کی تھی مثال کے طور پر کہ میرے فلاں رشتہ دار کو 1000 ریال دینا ہے، تو رشتہ دار کہتے چھوڑو جی، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وصیت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ جب کسی کو پتہ ہی نہیں تو وہ مانگے گا کیا؟ اچھا، اگر پتہ بھی لگ جائے تو کہے گا بھی اس کی وصیت تھی، میرا کوئی حق تو ہے نہیں، قرضہ تو ہے نہیں، یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ میرے لیے کچھ وصیت کر گیا۔ اگر اس کے رشتہ دار دے دیں گے تو الحمدللہ، نہ دیں تو میں کیا کروں گا، میں کون سا جا کے لڑائی لڑوں گا یا دعویٰ کروں گا۔ اس لیے اللہ نے لفظاً تو مقدم کیا وصیت اور دین کو مؤخر کیا۔
ورنہ معاملہ یہ ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ جب آدمی پہ موت آ جائے سب سے پہلے تو ہے اس کی تجہیز، تکفین، تدفین۔ سب سے پہلا کام کیا ہے کہ آدمی اس کو شریعت کے مطابق غسل دے، شریعت کے مطابق کفن دے، اور جتنا جلد ہو سکے اس کا جنازہ۔ یہ ہمارے ہاں جو رواج ہیں یہ جاہلیت کی عادات ہیں کہ جی اس کا بیٹا دور ہے، اس کا بھائی دور ہے، اس کا فلاں رشتہ دار دور ہے، انتظار کرو، اور ٹیلی گرام بھیجا ہے اور 2 دن کے بعد وہ بیچارہ پہنچے گا، اور 2 دن میت رکھی ہوئی ہے۔ یہ شریعت کے خلاف ہے۔ جن کے مقدر میں تھا اللہ نے اکٹھے رکھنا تھا، الحمدللہ جو دور ہے اللہ کی مرضی ہے۔ اگر وہ وقت پہ پہنچ گیا تو الحمدللہ، اور وقت پہ نہیں پہنچا تب بھی الحمدللہ، اللہ کی مرضی، کسی بندے کے بس میں تو کچھ ہوتا نہیں۔ نہ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ جی میں نے مرنا ہے اور سارے اکٹھے ہوں۔ بعض اوقات ایک ہی شہر میں ہوتا ہے آدمی لیکن اولاد نہیں پہنچ سکتی۔ بعض اوقات اللہ کی شان ہے اولاد ہزاروں میل دور ہوتی ہے لیکن موت سے پہلے پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب آدمی موت آئے، جب آدمی فوت ہو جائے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ سنت کے مطابق اس کا غسل دیں، غسل دینے کے بعد خوشبو لگائیں، سنت کے مطابق کفن دیں، اس کا جنازہ تیار کریں، اور جلدی سے جلدی جنازہ جو ہے اس کا پڑھا جائے، اور اس کے بعد جتنا جلدی ہو سکے اس کو دفن کر دیا جائے۔ بلا وجہ تاخیر کرنا جو ہے یہ شریعت میں حرام۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی شریعت کا حکم ہے کہ جس بندے کو جہاں موت آئے دفن کر، جس ملک میں موت آ گئی الحمدللہ، جس شہر میں موت آ گئی الحمدللہ۔ یہ بات ہمارے لوگوں میں رواج ہے کہ نہیں جی ہم تو اپنے وطن میں لے جائیں گے، یہ سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، اللہ رسول کے احکام کے بھی خلاف، اور خاص طور پہ بعض لوگ تو ایسے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ جن کی موت ابھی حادثے میں مکے میں آ گئی، مینا میں گئی، ہم اپنے ملک میں لے جائیں گے۔ تو ایسا کوئی بے وقوف ہے جو اللہ کے حرم سے نکال کے لے جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرمین شریفین کا جو مقام ہے وہ تو ساری دنیا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور سب سے افضل بقعہ جو ہے وہ حرم ہے۔ مینا بھی حرم، مکہ بھی حرم، قبرستان بھی حرم، اسی طرح جو جبل النور پہ قبرستان ہے وہ بھی حرم۔ تو اتنی بڑی شہادت سے آدمی محروم کرے، یہ بات شرعن بھی ناجائز، شرعن بھی ناجائز ہے، اور اصولاً بھی ناجائز، اور خاص طور پہ کسی بقعہ مبارکہ سے نکال کے غیر مبارکہ میں لے جاؤ تو یہ اور غلط بات۔ اس لیے یاد رکھیں کہ موت کے بعد کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اس کا غسل، تکفین، اس کے بعد اس کا جنازہ، اور جنازے کے بعد اس کی تدفین۔ تدفین کے بعد جب ہم فارغ ہو کے آ گئے، اب اس کا سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ قرض، کہ سب سے پہلے اس کا قرضہ ادا کیا جائے، جو اس کے ذمہ قرضہ ہے وہ ادا کرے۔ اچھا، مثال کے طور پہ 10,000 ریال کی جائیداد چھوڑ گیا اور 10,000 ریال قرض چھوڑ گیا، 10,000 قرض خواہوں کو دے دو، کسی وارث کا کچھ نہیں۔ جب اس کا کچھ بچا نہیں ہے تو تقسیم کیا ہوگا؟ سب سے پہلے جو ہے وہ قرض ادا کرنے کے بعد اب دیکھیں کہ وصیت ہے، اس نے کوئی وصیت کی ہے کہ بھئی مسجد بنا دینا، کوئی مدرسہ بنا دینا، فلاں مدرسے کو کچھ دے دینا، یتیم خانے کو دے دینا، فلاں کو دے دینا۔ آدمی موت کے قبل اس کو احساس ہوتا ہے کہ بھی چلو میں زندگی میں کچھ نہیں کر سکا، اب میں کچھ کر لوں۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وصیت جو ہے وہ ثلث مال سے زیادہ نہ ہو، مثال کے یعنی تیسرے حصے سے زیادہ نہ ہو۔ تیسرے حصے سے وصیت زیادہ کر جائے، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ میرا آدھا مال جو ہے دے دو نا، وہ آگے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ورثہ کو معروم کر رہا ہے اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اسی لیے کہ ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو تھے، ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے حضور پاک کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے کافی جائیداد دی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ساری کی ساری اللہ کے راستے میں دے دوں۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل نہیں، بالکل ناجائز۔ اس نے کہا اچھا حضور مجھے اجازت دیں کہ میں آدھی جائیداد جو ہے وہ خیرات کر دوں اور آدھی جائیداد جو ہے میرے ورثاء کو تقسیم کی جائے۔ آپ نے فرمایا بالکل نہیں، غلط بات ہے۔ یہ کیا ہے؟
اللہ نے جو تمہارے وارث بنائے ان کے لیے کچھ چھوڑو. یہ تھوڑا ہے کہ تم ساری خیرات کر دو اور تمہارے وارث بعد میں بھیک مانگتے پھریں. یہ غلط بات ہے. تو اس نے کہا اچھا حضور مجھے تیسرا حصہ تو خیرات کرنے کی اجازت دیں. تو انہوں نے کہا کہ سارا کرنے دیں, پھر کہا کہ آدھا کرنے دیں, پھر کہا کہ ثلث تیسرا حصہ کرنے دیں. حضور چپ ہوئے اور آپ نے فرمایا اچھا تیسرے کی اجازت تو ہے لیکن الثلث والثلث کثیر, یہ تیسرا حصہ بھی ہے بہت زیادہ, یعنی اس سے بھی تم کم کی وصیت کرو, اتنا بھی نہ کرو. لیکن بہرحال حضور پاک نے اس کو تیسرے حصے کی وصیت کی اجازت دے دی. تو اس لیے علماء کا یہ قاعدہ ہے, قرآن و سنت کی روشنی میں تمام فقہاء اس پہ متفق ہیں, جس میں کوئی اختلاف نہیں کہ سب سے پہلے ہم اس کا میت کا قرضہ ادا کریں گے. قرضے میں جائیداد ادا ہو گئی, بات ختم. اگر قرضے کے بعد جائیداد باقی ہے پھر دیکھیں گے وصیت ہے کہ نہیں. اگر وصیت ہے ہی نہیں تو بات ختم ہو گئی. اگر وصیت ہے تو پھر یہ دیکھیں گے کہ وصیت جو ہے وہ تیسرے حصے سے زیادہ تو نہیں بنتی. اگر تیسرے حصے سے کم ہے ٹھیک ہے, تیسرے حصے تک ہے پھر بھی ٹھیک ہے, وہ نافذ کریں گے, یعنی وہ مال علیحدہ کر دیا جائے گا کہ یہ وصیت کا مال ہے. اس کے بعد جو بچے گا پھر اس کو ہم شریعت کے مطابق تقسیم کریں. تو یہ ایک قاعدہ ہے, اصول ہے, جس کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف اور کوئی خلاف نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ دین ہو یا وصیت ہو, قرآن نے ایک دفعہ اب یہ بھی پابندی لگا دی کہ غیر مضار, نقصان پہنچانے کی نیت نہ ہو. کیا مانا؟ اب ایک آدمی مرنے لگا, اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر میں نے جائیداد چھوڑی تو میرے بچے میرے وارث لے لیں گے اور اتنا حصہ ان کو مل جائے گا. اور میرا ایک دوست ہے, اس نے کہا کہ جی فلاں آدمی سے میں نے 1 لاکھ ریال قرض لیا تھا, ادا کرو, حالانکہ لیا نہیں تھا. چلو میرے دوست کو تو لاکھ مل جائے گا نا, میرے ورثاء کے بجائے میرے اس دوست کو مل. اس نے کہا لوگوں کو کہہ دے گا جی میں نے اس کا 1 لاکھ ریال قرضہ دینا ہے وہ دے دو, حالانکہ کہ دینا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ قرضے کا اقرار کر کے اپنے ورثاء کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے, حالانکہ قرضہ نہیں دینا تھا. لیکن صرف یہ ہے کہ میرے وارثوں کو میری جائیداد نہ ملے, اس نے خام خواہ اپنے اوپر ایک قرضہ بنا لیا. اچھا, ایک وصیت میں نقصان دینا ہے. کیا مانا کہ بھائی اب اس نے ایک زمین چھوڑی ہے, مثال کے طور پہ 100 ایکڑ, اس میں 10 ایکڑ جو ہے وہ سب سے قیمتی ہے. اس نے کہا یہی خیرات, تاکہ جو باقی بیکار ہیں وہ وارثوں کو ملے. چلو بس میں نے وصیت کی تھی کہ یہ تو فلاں کو دینے ہیں, اس کو دے دیے جائے. تو یہ بات جو ہے یہ بھی شریعت کے احکام کے خلاف ہے اور اس پر بھی عمل نہیں ہوگا. اسی لیے اب یہ مسئلہ ہے, شریعت کا یہ بھی حکم ہے کہ جو آدمی فوت ہو جائے اس کے گھر میں 3 دن تک کھانا جو ہے وہ منع ہے. یعنی نہ اس کے گھر سے کھانا کھائیں, نہ روٹی کھائیں, نہ کوئی چیز, کیونکہ وہ تو قابل رحم ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے. نہ یہ کہ ایک تو ان کا آدمی فوت ہو گیا اور ایک برادری آگے بیٹھ گئی, اب ان کے 200 آدمی کے کھانے کا انتظام بھی کرو. ایک ان کا آدمی فوت ہو گیا, ایک ان کا وہ پریشانی ہے, اور 200 آدمی برادری کا بیٹھا ہوا ہے, کھانا نہ دو. کہیں گے جی کتنے ذلیل لوگ ہیں, ہم تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہیں, ہم جنازے میں شریک ہونے کے لیے پہنچے ہیں, اور انہوں نے تو ہمیں روٹی بھی نہیں دی, ہمیں کھانا بھی نہیں دیا, بڑے گندے آدمی ہیں. تو یہ شریعت میں حرام ہے کہ اگر کوئی آدمی آتا ہے جنازے میں شرکت کرے اور چلا جائے, اور اگر اس کو اتنی بڑی ہمدردی ہے تو دوسری جگہ جا کے ہوٹلوں میں رہے, اپنے مکان میں رہے, کسی دوست کے پاس رہے, ان کے پاس صرف جا کے ہمدردی کے لیے بیٹھا رہے, ان کے پاس نہ کھانا کھائے اور نہ ان کے لیے بوجھ کا باعث بنے. اسی طرح یہ بھی حکم ہے کہ جو ہمسائے ہیں, جو آدمی مر گیا اس کے جو قریب والے ہمسائے ہیں وہ 3 دن تک ان کے گھر میں کھانا بھیجیں, اپنے گھر سے بنا کے, جتنا اللہ توفیق دے. کسی کو اللہ نے 2 آدمی کی دی, کسی کو 4 آدمی کی. اب جب سب محلے والے بھیجیں گے تو مہمان بھی کھا لیں گے, وہ گھر والے بھی کھا لیں گے, اور ان کی ہمدردی بھی ہو جائے گی. تو ان کے گھر میں کھانا بھیجنا چاہیے, نہ کہ کھانا کھانا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ تیسرے دن جو ہمارے یہاں رواج ہے کہ جی کل خوانی شریف کرنی ہے ہم نے, یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بدعت ہے. اگر یہ بات دین کی ہوتی تو اللہ کے نبی حکم فرماتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضو سکھلایا ہے, حضور پاک نے ہمیں غسل سکھلایا ہے,
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح، طلاق، میراث کے احکام سمجھائے ہیں. اگر تیسرے دن کوئی میت کے حق میں بہتری تھی اور خیرات کرنی ضروری تھی تو سب سے پہلے حضور حکم دیتے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ایک تو پہلی چیز جو ہے بدعت. دوسرا فقہاء اور علماء نے لکھا ہے کہ اب پہلی بات یہ دیکھو، چلو آدمی تو گیا مرنے کے بعد جو خیرات کر رہے ہیں یہ کس کے مال سے ہے؟ کیونکہ مرنے کے بعد مال ہے وارثوں کا. اچھا، وارث کچھ چھوٹے بچے ہیں، ان کو ملے گا جب وہ عاقل بالغ ہوں گے، تو ان کی اجازت کے بغیر جو اس کے پیسوں سے نکال کے چاول بنا رہے ہو، پکا رہے ہو، کھلا رہے ہو تو حرام ہے. وہ تو کھانا ہی حرام ہے، تمہارا ملک تو ہے نہیں. اچھا، اگر کوئی ایک بیٹا کہتا ہے جی میں خیرات کروں گا، کیا اپنے حصے سے یا اس مال سے کرے گا؟ تو اس لیے شریعت ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتی. یہ ہمیشہ جو ہے یاد رکھیں، یہ رسم و رواج بن گئے ہیں اور لوگ رسم و رواج سے اتنے مجبور ہو جاتے ہیں کہ جی پھر ناک کٹ جائے گی اور لوگ گیلا کریں گے کہ دیکھو جی فلاں کا باپ مر گیا جناب، ایسا بدبخت بیٹا تھا کہ تیسرے دن کل خانی بھی نہیں، ویسا بڑا نلائق بیٹا تھا کہ 7 جمعراتیں بھی نہیں. تو ایک صرف لوگ جو ہے وہ اپنی برادری میں ناک رکھنے کے لیے کرتے ہیں، ورنہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم اور زیر بار ہو جائیں گے اور مقروض ہو جائیں گے، اور شریعت بھی اس کی اجازت نہیں دیتی. لیکن رواج ہے، ایک رواج بن گیا ہے. اب جیسے آپ کے ملک میں ایک رواج ہے نا کہ پیر صاحب آئیں گے تو لوگ پاؤں پہ ہاتھ رکھیں گے، پاؤں پہ گر جائیں گے. استاد آئے گا تو پاؤں پہ گر جائیں گے. اچھا، وہ ایسا رواج بن گیا ہے کہ استاد کے پاؤں یا پیر کے پاؤں پہ نہ ہاتھ رکھو تو وہ بھی دل میں ناراض ہو جاتا ہے کہ اس نے میری عزت نہیں کی، کیونکہ عزت کا طریقہ رواج یہ بن گیا. حالانکہ اللہ کے بندے، جب یہ شریعت میں حرام ہے، شریعت میں حرام ہے کہ کسی بندے کے آگے کوئی جھکے، یہ حرام ہے. لیکن رواج ایسے بن جاتے ہیں کہ آدمی ان میں پھنس جاتا ہے. ابھی دیکھا ہے نا آپ نے، شادیوں پر بھی رواج ہے کہ آج منگنی کی رسم ہے، آج مہندی کی رسم ہے، یہ جہیز ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. اور پھر جناب ہوٹلوں میں کھانے دینے ہیں. بڑا آدمی ہے جی، بدنامی ہو جائے گی، دیکھو ایک بیٹے کی شادی کی اور اچھا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ساری زندگی قرضہ دیتا ہے. اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا. ایک بات یہ بھی یاد ہے، ایک تو ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ لڑکی والوں کی طرف سے تو کھانا دینا شریعت میں حرام ہے. یعنی جن کی لڑکی ہے ان کی طرف سے تو کھانا خلاف سنت ہے. کھانا صرف لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے، اور لڑکے والوں کی طرف سے بھی کب ہوتا ہے؟ جب شادی ہو جائے، بیوی خامد ملنے دوسرے دن یا چوتھے دن جو ہے اس کے بعد وہ ولیمہ کر دے. وہ ہے سنت محمد مصطفیٰ. یعنی اگر بیوی میاں کے گھر میں نہیں گئی اور کھانا پہلے ہے، یہ بھی خلاف سنت، اس کا بھی سنت سے کوئی تعلق. اور لڑکی والوں کے گھر سے کھانا یا لڑکی والوں کا کھانا دینا وہ بھی خلاف سنت. ہاں، لڑکی کے کوئی قریبی رشتہ دار گھر میں آ گئے جو عام گھر میں روٹی پکتی ہے، ان کو کھلا دے کہ بھی گھر میں آئے ہوئے ہیں. کیوں؟ وہاں بھی اسلام رعایت دے رہا ہے کہ بھئی ایک تو ان کے گھر میں جو لڑکی پیدا ہوئی، آج 20 سال بعد، 18 سال بعد، 24 سال بعد، 25 سال بعد اس کی شادی ہو رہی ہے، تو ایک اتنا عرصہ گھر میں رہنے والی بیٹی جدا ہو رہی ہے، ان کے لیے تو غم ہے. تو غم کے مارے برادری آگے بیٹھی ہوئی ہے، جناب گھی کم ڈالا گیا، بوٹیاں اچھی نہیں تھی، گوشت جو تھا جناب وہ صحیح نہیں تھا، بڑا ظلم کیا جی. کیا شادی ہے؟ یہ تو بڑے نلائق لوگ ہیں. یعنی روٹی تولی جا رہی ہے، گھی تولا جا رہا ہے، پلیٹیں دیکھی جا رہی ہیں، گھی کون سا ہے، ڈالڈا ہے، اصلی ہے. یہ کون سی روٹی ہے؟ یہ کوئی ٹیکس ہے؟ یہ روٹی ہے؟ یہ تو جگہ ٹیکس ہے، یا جس کو آپ کہیں گنڈا ٹیکس ہے. یہ کوئی دعوت تو نہ ہوئی. دعوت کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں زمزم پیش کر دوں، پی لو بھائی، خلاص. رام تو من و شفا سو من. یعنی آپ ایمان سے کہیں اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں، اگر حضور دعا فرماتے کہ اللہ میاں میری شادی ہے، جنت سے کھانا بھیجیں، تو کیا خیال ہے؟ نہ آتا. اگر اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام دعا مانگے اور من و سلوہ نازل ہو سکتا ہے، اور ساری بنو اسرائیل کے 6 لاکھ آدمی کھا رہے ہیں بٹیرے اور تر و تازہ مزے کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف شادی کے دن بھی کھانا نہیں آ سکتا اللہ میاں سے. لیکن پتہ ہے حضور کی شادی کا کھانا کیسے تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھئی آج ظہر کے بعد کا جو کھانا ہے، جو آدمی جس کے گھر میں جو کچھ ہو وہ مسجد میں لے آئے.
صحابہ کہتے ہیں کہ کوئی ستو لے آیا غریب. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ کوئی ستو لے آیا, کوئی چاول لے آیا, کوئی کھجور لے آیا, کوئی روٹی کا ٹکڑا لے آیا, کوئی زیتون کا تیل لے آیا, کوئی زیتون کے دانے لے آیا. حضور نے وہیں سفرہ بچھا دیا, سب نے بیٹھ کے کھایا. آپ نے فرمایا میری شادی ہو گئی, یہ دعوت تھی تم لوگ, یہ دعوت ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ ہی. اس وجہ کیا تھی کہ امت کو سبق دیا کہ بھائی شریعت کے مطابق عمل کرو, کبھی پریشانی نہیں. بالکل کھل کے کہہ دو لڑکی والوں سے بھی, اگر آپ لڑکے والے ہیں, اگر آپ لڑکی والے ہیں تب لڑکے والوں سے, لڑکے والے تم دونوں سے کہہ دیں بھائی خلاف سنت کوئی چیز نہیں, سیدھی سی بات. ہم لڑکی والے ہیں, ہم کوئی کھانا وانا نہیں دیں گے, جب بارات آئے گی ہم پانی پلا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لڑکی لیں اور جائیں, آپ جانے اور دعوت ولیمہ جانے, ہماری کوئی ذمہ داری, کوئی رسم نہیں ہوگی کچھ. لڑکے والے کھل کے کہہ دیں کہ جی ہماری آج شادی ہے, پرسوں ہمارا ولیمہ ہوگا, اور ولیمے میں کیا ہے؟ اولم. حضور نے فرمایا اولم ولو بشات. آپ نے فرمایا میں اپنے صحابی سے کہ بھئی ولیمہ کر دو, چاہے ایک بکری ذبح کر کے کھلا دو لوگوں کو. ٹھیک ہے, آپ کو اللہ نے ایک بکری کی توفیق دی ہے, ایک بکری کھلا دیں. 2 بکریوں کی توفیق دی ہے, 2 بکریاں کھلا دیں. اتنی لوگوں کو بلائیں جتنی کو آپ کھلا سکتے ہیں. اب تو جناب لوگ ہزاروں روپے تو صرف کارڈ پہ لگ جاتے ہیں, ہزاروں روپے صرف کارڈ چھپوانے پہ خرچ ہو جاتے ہیں کہ میرا کارڈ قیمتی ہو, لوگ کیا کہیں گے کہ کارڈ اچھا نہیں تھا. اور اس کے بعد جناب شادی گھر کرائے پہ لیں تو لاکھوں روپے اس پہ لگ جاتے ہیں, اور اس کے بعد کھانا جو ہے اس پہ اور لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں. یعنی بعض بات یا عرب میں بھی یہ حال ہے, اللہ پاک سب کو ہدایت دے, ان کو بھی ہمیں بھی. ان کے بعض لوگوں میں تو ایسی شادیاں ہوتی ہیں, وہ شرط کرتے ہیں کہ کم از کم آپ 100 دمبا ذبح کریں گے, اور ہر تھال جو آئے گا اس میں دمبے کا سر ہونا چاہیے. ایک آدمی میرے پاس ہے, کہتے جی ہماری ایسی شادی ہو رہی ہے, میں تو پھنس گیا, میں کیا کروں؟ مجھے ایسا, میں نے کہا بڑا آسان علاج میں تمہیں بتا دیتا ہوں, مولوی سے پوچھا کرو. کہتے جی کیا آسان؟ میں نے کہا تم جا کے منڈی میں جہاں گوشت بنتا ہے سارے سب سرا خرید رکھ لینا, اور کیا, تم صرف سرے ہی خرید لو, دمبے خریدنے کی کیا ضرورت؟ تھوڑا سا گوشت چاولوں میں ڈال دینا, باقی ہر جگہ جو ہے وہ سرا رکھ دیں گے. جو کچھ تھا بکرے میں کیا کروں؟ تو کہتے ہیں جی کیا ہے, پتہ لگ جائے گا, برادری کو ماریں گے, فلاں کریں گے. وہ بیچارہ نوجوان پریشان رو رہا تھا کہ میں کب تک قرضے ادا کروں. اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ یاد رکھو, اللہ کے حرم میں میری ایک بات یاد رکھنا کہ حلال جب مہنگا ہو جائے گا, حرام سستا ہو جائے گا, تو لوگ خود بخود حرام میں جائیں. ایک بات یاد رکھو. اب دیکھو نا جی, شادی ہو جائے مہنگی کہ 1 لاکھ کھانے کا خرچ, 1 لاکھ فلیٹ سجانے کا خرچ, 1 لاکھ جو ہے جو برادری کے آدمی آئیں گے ان کو جوڑے دیں گے, جی یہ ہماری بہن ہے, یہ بہن کی بہن ہے, یہ پھپھی کی بیٹی ہے, یہ خالہ کی بیٹی ہے, یہ فلاں کی, سب کچھ جوڑے دیں گے, وہ خرچ ہوگا. اب 3 لاکھ ریال خرچ کر کے ایک آدمی جو بیوی لے, اس کے بجائے اس کو 100 ریال پہ نعوذ باللہ حرام مل جائے, وہ کہے گا کیوں خام خواہ یار دروازے پہ ہاتھی باندھنا ہے, ضرورت کیا؟ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی تم سے رشتہ مانگنے آئے, ممن ترضون دینہ, بس یہ دیکھو کہ دین والا ہے, یہ دیکھو نماز والا ہے, یہ دیکھو آدمی عقیدہ صحیح ہے, بس اس بات کی تحقیق کر لو اور فرمایا رشتہ دے دو. فرمایا اگر نہیں دو گے تو حضور نے فرمایا پھر دنیا میں فتنہ اور عذاب پھیل جائے. آج آپ دیکھ لیں پھیلا ہوا ہے کہ نہیں, گھر گھر میں زنا ہے, گلی گلی میں زنا ہے, محلے محلے میں زنا ہے, اور اللہ معاف کرے اب تو لوگوں کے نزدیک یعنی عیب ہی نہیں رہا, اللہ معاف کرے, یعنی عیب ہی نہیں رہا. وہ کہتے ہیں کہ کیا کریں, اب دنیا میں زندگی اسی طرح گزرتی ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے بچیں اور اسلام کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں. تو اب وصیت ہے شریعت کے مطابق نافذ کی جائے. اچھا, ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں جس کی طرف لوگوں کی عام توجہ نہیں جاتی. ایک آدمی مثال کے طور پہ مر گیا, اس نے اپنی بیوی کو حق المال ادا نہیں کیا. جیسے ہمارے یہاں رواج ہے نا جی, ہم لکھ دیتے ہیں حق المال کتنا, جناب 1 مربع زمین, 1 کوٹھی, 3 لاکھ روپے نقد, اور اگر جھگڑا ہو جائے تو 5,000 روپے مہینہ خرچہ. اب تم نے لکھ دیا, تمہارے ذمہ ہو گیا. اب اگر آدمی مر جائے اور حق المال نہیں دیا, اب اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی جائیداد سے سب سے پہلے تو اس کی بیوی کو حق المال ادا کرو, چونکہ یہ بھی تو قرض ہے نا,
یہ بھی تو دین ہے. اچھا اس کی پوری جائیداد حق المال میں چلی گئی، حق المال میں چلی جائے، کسی وارث کو کچھ نہیں ملے، حق المال تھا. کیونکہ جیسے اور قرض ہے، یہ حق المال جو ہے یہ بھی دین ہے، یہ بھی قرض ہے، اور یہ سب سے زیادہ اہم قرض ہے، بیوی کو ادا کرنا ہوگا. اچھا جائیداد ہی 10,000 ریال، حق المال بھی 10,000 ریال، تو 10,000 ریال بیوی کو حق المال میں دے دیں، کوئی نہ مال ہے، نہ میراث ہے، نہ تقسیم ہو، جھگڑا ختم ہو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اسلام کے اصولوں پہ چلو گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نہ تکلیف ہوگی، نہ پریشانی ہوگی، نہ اب دیکھیں نا جی، ایک آدمی کے اگر 4 لڑکے ہوں گے تو بیچارہ ساری زندگی قرضے ادا کرتا ہے. اور اسی طرح یہ جو جہیز ہے، یاد رکھیں، یہ جو آج کا رواج ہے نا ہمارے یہاں کے بھائی، وہ کہتے ہیں جی کہ ہم لڑکی کا رشتہ تب قبول کریں گے کہ ہمارا لڑکا ہے ڈاکٹر، ہمارا لڑکا ہے انجینئر، ہمارا لڑکا ہے پروفیسر، اس کی جناب 50,000 روپے آمدنی ہے، تمہاری لڑکی تو آگے یہاں بادشاہ بن کے رہے گی. پتہ ہی نہیں بھی، اللہ جانے تعلق بنے گا نہیں بنے گا، شام کو طلاق ہو کے گھر آ جائے گی غریب، کیا پتا خدا کے ہاتھ میں. لیکن ہم اس شرط پہ نکاح کریں گے، اس شرط پہ کہ تم ہمیں ایک گاڑی بھی دو گے، فریج بھی دو گے، فلاں فلاں سامان بھی دو گے، جہیز میں جب لڑکی آئی یہ سامان لے کے آئے، یہ دو گے تو ہم لیں گے. اور یہ بھی شریعت میں حرام، بالکل خالصتاً حرام ہے. لینا بھی حرام، مانگنا بھی حرام، اس کا شرط کرنا بھی حرام. اپنی ماں باپ خوشی سے لڑکی کو کچھ دے دیں الحمدللہ، اور اگر نہ دیں الحمدللہ. اور اسی طرح ایک ہمارے ہاں جو غلط رواج ہے کہ حق المال جو ہے بعض اوقات باپ لے لیتے ہیں. میں آج 2 دن پہلے اخبار پڑھ رہا تھا، ایک لڑکی کی شادی تھی اور 3 دولہے جو تھے وہ سیرا باندھ کے آ گئے. یہ 2-3 دن پہلے کی اخبار میں ہے باقاعدہ خبر. وہ شادی ہے اور لڑکی کی شادی ہے، اور شادی والے دن 3 دولہے جناب بارات لے کے سیرے باندھ کے آ گئے. السلام علیکم، بھی تم کون سے؟ انہوں نے کہا جی میں شادی کے لیے ہوں. کہاں بھائی؟ انہوں نے کہا فلاں لڑکی سے. اچھا بھائی تم کیوں آئے؟ انہوں نے کہا آپ نے کیا ہے کہ باپ نے تینوں سے پیسے لیے ہوئے. اب اندازہ فرمائیے، باقاعدہ اخبار میں ہے، اور یہ کافر ملک کی بات نہیں ہے، مسلمانوں کی بات ہے. یہ مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، کسی کافروں کی بات نہیں کہہ رہا. کافروں کو تو چھوڑیں بابا جان چھوٹی، ان کے لیے تو کفر کافی ہے جہنم میں جانے کے لیے. ان کے لیے تو صرف شرک جو ہے وہ اتنی بڑی بلا ہے کہ اسی میں ان کو جہنم مل جائے. ان کے تو قصے کو آپ چھوڑیں. مسلمانوں کا حال دیکھیں کہ باپ نے 3 آدمیوں سے پیسے لے لیے، اس کو کہا تجھے لڑکی دوں گا، اس کو کہا تجھے دوں گا، اس کو کہا تجھے دوں گا، پیسے تینوں سے لے لیے اور تینوں پہنچ گئے. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. یہ باتیں جو ہیں یہ بھی حرام ہیں کہ لڑکیوں کو بیچنا، لڑکیوں کے پیسے لینا. اچھا بات یہ کرتے ہیں کہ نام تو پیسے کا نہیں کرتے، کہتے ہیں جی ہم تو حق المال لیں گے، لیکن ہماری برادری میں رواج ہے کہ 2 لاکھ سے کم نہ ہو ورنہ ہمارا ناک کٹ جائے گا. کہ تم نے اپنی بیٹی ایسے دے دی، 2 لاکھ روپیہ تو حق المال ہونی چاہیے. وہ 2 لاکھ روپیہ لے کے خود رکھ لیتے ہیں. اچھا اب بیٹی نہ باپ سے مانگ سکتی ہے، کیا کرے؟ باپ نے حق المال کھا لی تو کیا کرے؟ اچھا نہ شوہر سے مانگ سکتی ہے، اس کو پتا ہے کہ میرا تو باپ وصول کر چکا ہے، شوہر بیچارہ کیا کرے؟ تو یہ بالکل خالصتاً حرام ہے. حق المال جو ہے وہ خالص اس لڑکی کا حق ہے، اس کے ساتھ نہ کسی باپ کا تعلق ہے، نہ بھائی کا تعلق ہے، نہ برادری کا تعلق ہے. البتہ عرب میں یہ بات بہت اچھی ہے کہ جب حق المال طے ہو جاتی ہے 10,000 20,000 50,000 ریال، تو وہ آئیں گے باقاعدہ لڑکے والے، ان کے بزرگ یا ان کی عورتیں، وہ آ کر کسی اچھی چیز میں سجا کے اندر پیسے رکھ کے، کہ یہ بھی نہ ہو کہ ہم تمہیں پیسے دے رہے ہیں، مقصد ہے کہ کوئی حلاوہ، کوئی چاکلیٹ، کوئی ایسی چیزوں کے اندر رکھ لیں تاکہ بھی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ پیسے دینے آئے ہیں. تو وہ آگے ان کو دے جائیں گے، وہ سمجھ لیں گے کہ بھی ہمیں انہوں نے حق المہر پہنچا دیا ہے. اور وہ والدین کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے بیٹی دیکھو یہ 30,000 ریال تو تمہارا حق المہر ہے جو تمہارے خاوند نے تمہیں دیا ہے، اور یہ 30,000 ریال ہم آپ کو دے رہے ہیں. آپ 60,000 ریال میں اپنے منشے سے جو چیز خریدنا چاہتی ہو خرید، زیور لینا ہے، کپڑا لینا ہے، گھر کی کوئی چیز لینی ہے، تم اپنے منشے سے خود شاپنگ کرو. تاکہ ایک تو یہ اعتراض نہ رہے نا جی اب لڑکی بیچاری گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، آپ چیزیں خرید رہے ہیں جو اس کو نہیں چاہیے. اب وہ کیا کرے غریب کہ بھئی ماں باپ نے دیا ہے تو کیا کرے، کدھر جائے؟ نہ تو وہ بول سکتی ہے، اور چیزیں ساری آپ نے بھی پیسے لگا دی اور اس کو پسند بھی نہیں ہے، اس کے لیے ضرورت بھی نہیں ہے.
یا اس کے دماغ میں تھا کہ اگر اللہ نے مجھے موقع دیا رشتہ ہوا تو میں فلاں زیور بنواؤں گی، وہ بنانا. تو اس لیے اصول جو ہے وہ یہی ہے کہ جب حق المال آئے وہ بھی لڑکی کو دے دو، اور اپنی طرف سے ماں باپ جتنا دینا چاہتے ہیں وہ بھی لڑکی کو دے دو، اور اس کے بعد اسے کھلی اجازت دے دو کہ بیٹا یہ تمہارا ہے، تمہارا حق ہے، اور تم جو چاہو اس سے اپنا گھر لو، پلاٹ لو، زیور لو، کپڑا لو، کچھ لو، جو چیز تمہاری مرضی، اب یہ تمہارا ملک ہے، تمہارا تصرف ہے، تم بینک میں امانت رکھ دو، بعد میں جب چاہو خرچ کرو، تمہاری مرضی. تو سب سے بہتر اصول جو ہیں یہ ہے. اچھا اب جناب رشتہ سمجھیں کہ ایک آدمی ہے، مثال کے طور پر اس کی ماں ترک ازواجکم، ایک آدمی اس کی بیوی مر گئی، ان لم یکن لہن ولد، بیوی مر گئی اور بیوی کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اس خاوند سے نہ پہلے. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک عورت ہے وہ شادی شدہ تھی، پہلے خاوند سے اولاد ہے، وہ مر گیا، آپ نے شادی کی، لیکن اس کی اولاد تو موجود ہے نا، چاہے پہلے خاوند سے ہو. یہ حکم کب ہے کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، بیوی جو کچھ چھوڑے آدھا حصہ جو ہے اس کی جائیداد کا وہ خاوند کا ہے. کب؟ جب اس کی اولاد نہ ہو، نہ اس خاوند سے نہ پہلے خاوند سے، تو پھر خاوند کو کیا ملے گا؟ آدھا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. اچھا فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر مثلا بیوی مر گئی لیکن اولاد ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے، چاہے اسی خاوند سے ہو یا پہلے خاوند سے ہو، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا، اب وہ جو جائیداد چھوڑے بیوی اس کا چوتھا حصہ جو ہے خاوند. تو اب ایک موٹی بات یاد رکھیں کہ بیوی مر گئی، بیوی مرنے کے بعد بھی خاوند کا کتنا حصہ ہے؟ اگر بیوی کی اولاد ہے تو خاوند کا چوتھا حصہ، اگر بیوی کی اولاد نہیں ہے تو خاوند کا آدھا حصہ. ایک موٹی بات یاد رکھ لیں، موٹے موٹے اصول یاد رکھ لیں. اس کے علاوہ جو جزئیات ہیں وہ پھر علماء سے پوچھ لیا کریں، وہ آپ کے کام نہیں ہے، آپ اس کے جزئیات میں نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ علم المیراث جو ہے اس میں پھر بڑی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ ذوی الفروض کون ہے، ذوی الاصول کون ہے، ذوی الفروع کون ہے، ارحام کون ہے، عصبات کون ہے، اس میں باریکیوں میں نہیں. آپ موٹی بات یاد رکھیں کہ ایک آدمی کی بیوی مر گئی، بیوی مرنے کے بعد صاحب جائیداد ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے بیوی بڑی جائیداد کی مالک ہوتی ہے، خاوند غریب ہوتا ہے، تو اب خاوند کو کتنی ملے گا؟ اگر اولاد ہے تو چوتھا حصہ، اگر اولاد نہیں ہے تو کتنا ملے گا؟ آدھا حصہ. اچھا آپ دیکھیں خدا کی شان ہے کہ اس میں اللہ نے پہلے ذکر کیا کہ بیوی مر جائے تو خاوند کو کیا ملے گا، اور خاوند مر جائے تو بیوی کو کیا ملے گا، اس کو بعد میں ذکر کیا. دیکھو نا قرآن مقدس میں آپ دیکھیں سب سے پہلے اللہ نے کیا ذکر کیا کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، ان نے جو کچھ چھوڑا آدھا تمہارا اگر ان کی اولاد نہیں. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان عورتوں کی اولاد ہے چاہے تم سے یا پہلے شوہر سے، فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اس کا قرضہ ہے تو ادا کیا جائے گا، یعنی عورت مر گئی لیکن قرضہ ہے، پہلے جائیداد سے قرضہ ادا کر، یا اس نے وصیت کی ہے ثلث مال میں، وصیت بھی نافذ کر کے پھر جو بچے گا اس میں اولاد ہے تو چوتھا حصہ، اولاد نہیں ہے تو آدھا حصہ. اچھا اب جناب دوسری صورت دیکھیں، اللہ نے فرمایا کہ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. اللہ نے فرمایا کہ اگر خاوند مر جائے اور بیوی زندہ ہے، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اگر اولاد نہیں ہے، یعنی اس خاوند کی اولاد اس عورت سے یا کسی اور عورت سے اولاد کوئی نہیں، تو اب اس کو کیا ملے گا؟ بیوی کو چوتھا حصہ. ان کے لیے کیا ہوگا؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، ان کے لیے ہوگا چوتھا حصہ. اچھا اگر یہ خاوند اس کی اولاد ہے، چاہے اسی بیوی سے ہو یا چاہے دوسری بیوی سے ہو، اس کی دو بیویاں تھیں، ایک بیوی سے اولاد نہیں ہے، ایک بیوی سے ہے، تو اب کیا ملے گا؟ وَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، پھر بیوی کو ملے گا آٹھواں حصہ. سمجھ آ گئی؟ آٹھواں حصہ ملے گا. اچھا لیکن ایک مسئلہ یہاں سمجھ لو، ایک آدمی کی 4 بیویاں ہیں، اب یہ نہیں ہے کہ چوتھا حصہ اس کو، چوتھا اس کو، چوتھا اس کو، چوتھا اس کو، پھر تو بات ختم ہوگی، باقی وارث فی امان اللہ.
یہ مطلب نہیں ہے، بات سمجھیں. مانا یہ ہے کہ اس کی جائیداد کا چوتھا حصہ جو مثلاً 400 ریال، یوں سمجھے کہ وہ مر گیا اور 400 ریال چھوڑ گیا، تو 100 ریال جو ہے وہ ملے گا کس کو؟ بیوی کو. لیکن اب 2 بیویاں ہیں تو 50 ریال، اور 4 بیویاں ہیں تو 25 ریال. اسی چوتھے حصے کو پھر 4 پہ تقسیم کر دیا جائے گا. اگر اس کی اولاد ہے تو 8واں حصہ جو ہے وہ ملے گا. 1 بیوی ہے تب بھی وہی 8واں حصہ، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، وہ 8واں حصہ ان میں تقسیم ہو جائے گا. تو اس لیے آپ سمجھ لیں. اچھا، خدا کی شان ہے کہ اللہ نے بیوی کے مرنے کے بعد اولاد نہ ہو تو خاوند کو کتنا ملے گا؟ ایک آدمی کی بیوی مر گئی، خاوند زندہ ہے، اولاد نہیں ہے، تو خاوند کا کتنا حصہ ہے؟ آدھا. اچھا، اگر اس کی اولاد ہے پھر کتنا حصہ ہے؟ چوتھا. لیکن عورت کو کم مل رہا ہے کہ اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو کتنا ملے گا؟ چوتھا. اور اگر اولاد ہے تو کتنا ملے گا؟ 8واں حصہ. ادھر آدھا اور چوتھا تھا، ادھر چوتھا اور 8واں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ خاوند تو گیا مر، ایک مثال کے طور پہ خاوند تو مر گیا، اب بیوی دوسری شادی تو کر سکتی ہے نا. اب بیوی دوسری جگہ شادی کر لے تو اس سے بھی جائیداد لے گی کہ نہیں لے گی؟ اس کی جائیداد کی بھی جا کے وارث بن جائے گی. اب اچھا، اسی طرح مثال کے طور پر اب خاوند زندہ ہے، بیوی مر گئی، اب یہ شادی کرے، وارث تو بعد میں بنے گا، پہلے تو خرچے کرے نا. وارث تو اس کے مرنے کے بعد کرے گا. کوئی ضروری ہے کہ اس کی زندگی میں یہ مر جائے؟ سمجھے بات کو. اس لیے اسلام لوگ کہتے ہیں نا یہ دیکھو جی اسلام نے انصاف نہیں کیا، لڑکی کو آدھا دے رہا ہے اور لڑکے کو جناب 2 حصے دے رہا ہے. ادھر دیکھو جی خاوند تو لے آدھا یا خاوند لے چوتھا حصہ، اور بیوی بیچاری کو یا چوتھا ملے یا 8واں ملے. دیکھو جی کتنا کم ہو گیا. کم نہیں ہوتا. اسلام عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے. کیوں؟ لڑکی پیدا ہوگی تو اس کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ ماں باپ کے. اچھا، جب 20 سال 18 سال 20 سال کی ہو گئی، شادی ہو جائے گی، اب خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ خاوند کے ذمہ. اور لڑکا اگر جوان ہو، کمائے تو ماں باپ کو بھی کھلائے، شادی کرے تو پھر بیوی کا خرچہ بھی اٹھائے. تو جس پہ بوجھ زیادہ تھا اس کو مزدوری بھی اللہ نے زیادہ دی، جس پہ بوجھ کم تھا اس کو اللہ نے مزدوری بھی کم دی. جتنا کماؤ اتنا پیسے لوگے، ڈیوٹی کرو 4 گھنٹے پیسے مانگو 8 گھنٹے کے. یہ کیا مطلب ہوا؟ تم 8 گھنٹے ڈیوٹی کرو گے 8 گھنٹے لوگے، اوور ٹائم لگاؤ گے تو پھر اوور ٹائم بھی لوگے. تو یہ اصول ہوتا. اچھا، پھر مرد کی کمائی اور عورت کی کمائی تو ہوتی نہیں. چلو بڑے سے بڑا تیر بھی مار لے. اچھا، عورتوں کو چلو آپ کہیں آج کل دعویٰ کرتی ہیں نا عورتیں مساوات کا زمانہ ہے، ہم بھی برابر کما رہی ہیں. لیکن یقین فرمائیں اب جو سروے ہو رہا ہے، یعنی خود وہ ملک جس میں لڑکیاں کمانے کو فخر سمجھتی ہیں کہ خاوند بھی ڈیوٹی پہ جاتا ہے اور بیوی بھی ڈیوٹی پہ جاتی، انہوں نے سروے کر کے حساب لگایا ہے کہ نوکری کرنے والی خواتین جو ہیں وہ ہر ریاض سے گھاٹے میں. کیوں گھاٹے میں ہیں جناب؟ سمجھیں. جب بیوی 8 گھنٹے ڈیوٹی پہ گئی ہوئی ہے اور خاوند بھی ڈیوٹی پہ گیا ہوا ہے، اب تمہاری روٹی کس وقت پکائے؟ نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہوٹل پہ کھانا پڑے گا، یا راستے میں جو آئے گا وہ پکی ہوئی لیتا آئے گا. کیونکہ نہ بیوی کے پاس ٹائم ہے نہ خاوند کے پاس ٹائم ہے کھانا پکانے کا. اچھا، جب 8 گھنٹے آپ ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں تو بچے وہ کس کے سپرد ہیں؟ ان کی نگرانی کرنے کے لیے کوئی آیا رکھو گے، کوئی نگرانی رکھو گے، کچھ کرو گے، یا کسی نرسنگ ہوم میں جا کے داخل کرو گے، وہاں فیسیں دو گے. ایک تو ان کے اخلاق بگڑیں گے کہ ماں تو نہیں بیٹھی کے سنبھالے نا، وہ تو غیر لوگ ہیں، غیر عورت ہے. اب ایک بچہ برباد ہو جائے اور ماں نے اگر 1000 ریال نوکری پہ کما لیا تو فائدہ کیا ہوا؟ وہ تو پوری نسل برباد ہو گئی، تباہ ہو گئے آدمی. اگر بیوی گھر میں بیٹھی ہے، بچے بھی سیٹ ہیں، خاوند آتا ہے، کھانا تیار ہے، لڑائی بھی کم ہوگی، اور اس کے بعد کپڑے دھلے ہوئے ہیں، استری لگی ہوئی ہے، اب وقت پہ ہر چیز اس کو مل رہی ہے، خرچہ بھی کم ہو رہا ہے. ہوٹل پہ آپ جا کے کھائیں، مثلا 70 ریال ایک آدمی کا، اچھے ہوٹل پہ ایک آدمی کا 70 ریال سے 80 ریال 100 ریال تک ہوتا ہے، اچھے ہوٹل. اچھا، اب جناب 70 ریال میں چیزیں آپ خود لے کے ہیں تو گھر تو آپ 7 دن کھا سکتے ہیں.
وہ 70 ریال والی چیزیں اگر آپ گھر میں لے کے رکھ دیں اور روزانہ تازہ بھی پکے, ضرورت کے مطابق بھی پکے, تو آپ کے 7 دن نکل جائیں گے اور چیز بھی آپ کو خالص ملے گی. وہاں تو پتہ نہیں خدا جانے انہوں نے کیا ڈالا ہے, گریس ڈالا ہے کہ گھی ڈالا ہے کہ ڈالڈا ڈالا ہے, کیا کیا بلائیں ڈالی ہیں. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اسلام انصاف کرتا ہے. اس لیے وہاں بھی عورت کا حصہ کم کیوں رکھا گیا کہ وہ ادھر سے بھی وارث بن رہی ہے اور دوسری شادی کرے تو وہاں بھی وارث بن رہی ہے. خاوند اگر دوسری شادی کرے پہلے دوسری شادی کا خرچہ برداشت کرے. خرچہ کرنے کے بعد کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ وہ اس کو امیر عورت ملے, اگر جو دوسری بیوی ہے غریب ہے اس سے تو کچھ ہی نہیں ملے گا. اس لیے اسلام نا انصافی نہیں کرتا بلکہ اسلام عدل کرتا ہے. اچھا اب بات سمجھیں کہ یہاں اللہ نے عورت کا مسئلہ تو پہلے ذکر کیا کہ بھی عورت مر جائے تو خاوند کا آدھا, اور عورت کا ذکر بعد میں کیا کہ تم مر جاؤ تو عورت کا چوتھا. حالانکہ اصولاً تو ہر جگہ مرد کا ذکر پہلے ہوتا ہے نا. بات کو سمجھیں, پہلے اعتراض سمجھیں گے تو جواب بھی سمجھیں گے کہ بھی اللہ نے ہر جگہ مرد کو افضل رکھا ہے. الرجال قوامون علی النساء للرجال نصیب یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. سب آیتوں میں مردوں کا حکم پہلے, لیکن اس حکم میں عورت کا ذکر پہلے آ گیا کہ وہ مرے تو اتنا اس کا ہے. اس کی وجہ یہ لکھی علماء نے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے مثلا تمہاری بیوی ہے, اس کی جائیداد جو ہے وہ تو اپنے ملک میں ہے, والدین کے پاس ہے, بھائیوں کے پاس ہے, وہ اس کے ہاتھ میں تو ہے نہیں. تو اللہ نے اہمیت دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب بیوی مر گئی تو اس کے بھائی وغیرہ انہوں نے کہا یار چھوڑو ہماری بہن مر گئی ہے, تم حصہ بھی مانگتے ہو, بھاگ جاؤ. کس بات کا حصہ تمہارا؟ ایک تو ہماری بہن مر گئی اور اب تم جائیداد میں بھی وارث بن گئے ہو. اچھا, اور جو کچھ ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری بیوی کی وہاں کیا کیا جائیداد ہے, وہ تو پتہ اس کے وارثوں کو ہوتا ہے. تو اللہ نے قرآن میں پہلے اس کا ذکر کیا کہ خبردار, جس طرح خاوند کے مرنے کے بعد بیوی حصے دار ہے, بیوی کے مرنے کے بعد خاوند بھی حصے دار ہے, لہذا اس کے حقوق کا خیال رکھو. اس لیے اللہ نے اس کو ذکر میں مقدم کر دیا. ذکر میں مقدم کر دیا کیونکہ وہاں اور زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ آدمی کو تو پتہ, دیکھو نا جی, اب میں نے مثلا شادی کی ہو کسی اور ملک سے, مجھے کیا پتا میری بیوی کی وہاں کیا کیا جائیداد ہے. اچھا, کبھی بیوی بتا دیتی ہے, کبھی تفصیل بھی نہیں بتاتی, کبھی کہہ دیتی ہے کہ جی الحمدللہ ہماری بہت بڑی جائیداد ہے, میرے ماں باپ بڑے امیر ہیں, اللہ کا فضل ہے, میرے نام بھی ہے, لیکن پتہ تو کچھ نہیں ہوتا. یہ تو بعد کے وارثوں کی شرافت ہے نا کہ وہ صحیح صحیح بات بتا دیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ذکر میں مقدم کر دیا تاکہ اس تقدیم کی وجہ سے وہ خیال رکھیں. اچھا, فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ سارا میراث کب تقسیم ہوگا؟ یہ اس وقت تقسیم ہوگا کہ جب تم پہلے قرضہ ادا کرو گے, یعنی مرنے کے بعد سب سے پہلے قرضہ, قرضے کے بعد وصیت, وصیت کے بعد جو مال بچے گا پھر اس کو شریعت کے مطابق تقسیم کیا جائے گا. تو اس لیے ہر جگہ من بعد وصیت, من بعد وصیت, من بعد وصیت 3 دفعہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اگر عورت وصیت کر گئی, اگر مرد وصیت کر گیا اور اسی طرح قرضہ چھوڑ گیا تو وہ ضروری ہے. تو اللہ پاک سے دعا کریں اللہ ہم سب کو اسلام پہ چلنے کی توفیق دے. اگر ایک آدمی کو راستے میں پڑی ہوئی انگوٹھی مل جائے اور وہ اٹھا لے اور ہاتھ میں ڈال لے تو نماز ہو جائے گی؟ نماز تو ہو جائے گی, لیکن یہ انگوٹھی آپ کی نہیں ہے. حرم کے نقطے کا حکم یہ ہے کہ حرم میں اگر کوئی چیز پڑی ہو پہلے تو اٹھاؤ ہی نہیں, پڑی رہے, تم جس کا مقدر ہے وہ جانے. اگر اٹھا لیا ہے تو پھر اعلان کرو, مالک کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو, اور اگر مالک نہ ملے تو پھر خیرات کر دو, پھر خیرات کر دو کہ اس مالک کو ثواب ملے گا اپنے مال کا, تمہیں ثواب ملے گا خیرات کرنے کا. اللہ تمہیں بھی اجر دیں گے, اللہ اسے بھی اجر دیں گے. یہ نہیں ہے کہ جو چیز راستے میں پڑی ہے تم اٹھا کے پہن لو, جو چیز پڑی ہے تم اٹھا لو, یہ کوئی مسئلہ نہیں. لہذا ایسی چیزیں جو ہیں فوراً اعلان کریں یا خیرات کریں. اگر ایک آدمی نے بالغ ہونے سے پہلے نماز روزہ پڑھنا شروع کیا تھا لیکن بالغ ہونے کے بعد نمازیں چھوٹیں, جو بالغ ہونے سے پہلے تو اس پہ کوئی سزا نہیں,
کیونکہ اس وقت تو اس کو تعدیباً حکم ہے کہ جب بچے 9 سال کے ہو جائیں، 7 سال کے ہو جائیں، نماز سکھاؤ، 10 سال کے ہو جائیں تو مار کر بھی پڑھاؤ تاکہ ان کی عادت بنے۔ لیکن احکام کا ترتب ہوگا بالغ ہونے کے بعد۔ اگر بالغ ہونے کے بعد کوئی نمازیں چھوڑی ہیں تو قضا کرے اور توبہ بھی کرے اور آئندہ نماز نہ چھوڑے کسی شکل میں۔ ہمارے ملک میں رواج ہے کہ نماز ختم ہونے کے بعد جو ہے لوگ جو ہیں امام صاحب سے اور مقتدی سے ہاتھ ملا، السلام علیکم السلام علیکم۔ یہ کوئی سنت نہیں۔ اگر یہ سنت ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ حضور سے ہاتھ ملاتے، حضور صحابہ سے ہاتھ ملاتے۔ یہ کوئی سنت نہیں ہے۔ ہاں یہ حکم ضرور ہے کہ بھی سلام زیادہ کرو، افشوا السلام، لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں کہ نماز کا سلام پھرے تو ہاتھ ملاؤ۔ اچھا پھر نماز میں جو ہم سلام پھیر چکے ہیں وہ بھی تو سب پر ہے نا، ملائکہ پر، حاضرین پر، دائیں طرف والوں پر، جتنے السلام علیکم ورحمۃ، السلام علیکم، یہ سب پر تو سلام ہو گیا۔ اب اٹھ کے پھر السلام علیکم جناب، یہ کوئی ثابت نہیں۔ اور یہ خاص طور پہ بعض لوگوں میں رواج ہے، بس رواج ہی ہے۔ کہتے جی کہ اگر رکن یمانی پر ہاتھ لگائیں، یعنی موقع مل جائے بسم اللہ اللہ اکبر، تو اس کو چومنا یا چہرے پہ ملنا کوئی ثابت نہیں، صرف ہاتھ لگانا جو ہے وہ سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود پہ بوسہ بھی دیا۔ ایک روایت میں حضور نے اپنا رخسار بھی رکھا، پھر بایاں رخسار بھی رکھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے پیشانی بھی رکھی، اور پھر حضور وہاں روئے، آپ کی داڑھی مبارک بھیگ گئی، اور پیچھے دیکھا تو حضرت عمر کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا ہاں ہونا تسکب الدموع، عمر یہ ہے رونے کا مقام۔ تو اس لیے جو چیز جہاں ثابت ہے اس کا کرنا سنت ہے، اور جو چیز جہاں ثابت نہیں ہے اس کا نہ کرنا سنت ہے۔ کہ حضور نے جس چیز کو چھوڑا ہے تو کوئی حکمت ہوگی، ورنہ حضور کیوں چھوڑ دیتے؟ حضور نے یہاں ہمیں صرف حکم دیا ہے کہ ہاتھ لگاؤ۔ بھائی بہت سارے آج کل شریف لوگ جو ہیں بڑے پریشان ہیں لڑکیوں کے رشتے میں۔ دعا کریں اللہ سب کے رشتے آسان کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان جس کے گھر میں لڑکی ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، دعا کریں اللہ سب کو صالح، خیر والے، رحمت والے، عزت والے رشتے نصیب فرمائے، اور سب کے یہ مسائل جو ہیں وہ حل فرمائے۔ اللہ پاک آسان کر لے، دعاؤں سے بڑی چیز کوئی نہیں۔ بھئی یہ امام احمد رضا جو ہیں، پہلے تو خیر امام کوئی نہیں ہے، تو ان کا جو وظیفے ہیں رضویہ میں نے پڑھے ہی نہیں۔ اسی طرح مولوی نعیم صاحب کی تفسیر جو ہے وہ میں نے پڑھی نہیں۔ جو چیز میں نے پڑھی نہیں ہے تو میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ ویسے تجربے کے طور پہ میں بتا سکتا ہوں کہ ان کا نام جو ہے وہ زیادہ مشہور بدعت والوں کی طرف ہے، اس لیے لازمی بات ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوگی ضرور، یعنی اندازہ ہے۔ اللہ کے کعبے میں نے پڑھی نہیں تو خامخواہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ غلط؟ لیکن عام طور پہ جو ان کی کتابیں ہیں ان میں ہوتی ایسی چیزیں ہیں جو بدعت کی طرف لے جائے آدمی کو۔ تو بہرحال اہل حق کی اور علماء توحید کی تفسیر پڑھا کرو۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، جتنے لوگ فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرمائے۔ امامہ باندھنا جو ہے وہ سنت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہ رومال پہننا منع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو 2 چیزوں سے منع کیا ہے کہ ریشمی کپڑا نہ پہنے اور سونا نہ پہنے، اس کے علاوہ آپ نے کسی چیز سے منع نہیں فرمایا۔ کوئی ٹوپی پہنے، کوئی رومال پہنے، ہاں اگر وہ باقاعدہ ٹوپی پہ پگڑی باندھے تو سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم۔ اسی طرح جو سرخ رومال پہ اعتراض ہے وہ خالص سرخ منع ہے، اگر سرخ دھاریاں ہیں یا سرخ اور سفید ہے تو وہ منع نہیں ہوتا۔ وہ جو حضور پاک نے بعض روایات میں آتا ہے سرخ لباس مردوں کے لیے پسند نہیں کیا، اس سے مراد ہے خالص سرخ، وہ منع ہے۔ اچھا ورنہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور نے لباس پہنا علیہ حلتن حمرا، آپ پر سرخ جوڑا تھا 2 چادریں، تو علماء نے کہا کہ اس میں دھاریاں تھیں، یعنی خالص سرخ نہیں تھا۔ اگر سرخ اور سفید ہے، سرخ اور سیاہ ہے، سیاہ اور سفید ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی رومال پہنے، کوئی ٹوپی پہنے، کوئی پگڑی پہنے، اور پھر ہر ملک کے احوال کے مطابق کپڑا ہوتا ہے۔
چونکہ یہاں عرب میں زیادہ گرمی ہوتی ہے تو ایسا کپڑا ڈالتے ہیں کہ یہ جگہ محفوظ رہے گرمی سے، اس لیے ہر ملک کا کچھ حالات کے مطابق بھی لباس بن جاتے ہیں۔ وہ میں نے عرض کر دیا نا کہ بالغ ہونے کے بعد جو تم نے نمازیں چھوڑی قضا کرو۔ کعبۃ اللہ میں جو لوگ جو ہیں طواف الوداع کرتے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ الٹے پاؤں چلتے ہیں، یہ بدعت ہے، بالکل ناجائز ہے۔ جیسے آپ چل رہے ہیں اسی طرح چلیں، یہ کوئی حکم نہیں ہے کہ کعبہ شریف کا، یہ ہم لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ ادب کسی کا نام ہے۔ بھئی ادب ہے تو پہلے دن سے شروع کرو، صرف آخری دن تم ادب آتا ہے۔ پہلے دن جو آئے ہو تو اس دن سے ذرا حج کے دنوں میں کرو، پھر دیکھو کیا تماشا ہوتا ہے، ذرا الٹے چل کے دیکھو، سیدھا جو کر دیں الٹوں کو وہ۔ تو اس لیے یہ جو ہے خالص بدعت ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے، احکام سے۔ ہاں ایک ہے کہ کعبے کی محبت ہے، آدمی طواف الوداع کر کے جا رہا ہے، اس کو بتا یار اب تو میں جا رہا ہوں اپنے ملک میں، پتہ نہیں پھر کب نصیب، رک جاؤ دیکھ لو پھر چلے جاؤ۔ یہ تو نہیں کہ الٹے چلو، کبھی گر جاؤ، کبھی کسی کو ٹکر مار دو یا کبھی نقصان ہو جائے، اسلام ایسا حکم نہیں دیتا۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف میں دیکھا کہ ایک آدمی نے باپ کے ہاتھ میں رسی باندھی ہوئی ہے اور رسی کو پکڑ کے کھینچ کے طواف کرا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ کیا بات ہے بھائی اللہ کے بندے، یہ کیا کر رکھا؟ اس نے کہا حضور میں نے منت مانی تھی اور میرے باپ کی بھی یہی منت تھی۔ تو آپ نے رسی اس کی کاٹ دی اور فرمایا ہاتھ پکڑ لو باپ کا، بات ختم ہوگی۔ اللہ کے بندے تم وہ کام کرو جو شریعت میں آسانی کا بھی ہے اور دوسرے کی ذلت کا بھی باعث نہ بنے۔ چلو باپ نے تمہیں کہا تھا، منت مانی تھی کہ مجھے پکڑ کے طواف کراؤ، تو ہاتھ پکڑ لو۔ وہ ضروری ہے کہ رسی پکڑ کے باپ کو گھسیٹتے پھرو؟ تو اس لیے یہ الٹا پاؤں چلنا، یہ ادب ہم لوگوں نے خود کچھ بنائے ہیں۔ جو ادب ہم بناتے ہیں نا اسی میں آگے گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ پھر ہم قبروں سے بھی الٹا چلتے ہیں، مزاروں سے بھی الٹا چلتے ہیں، جوتا بھی ہم باہر رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ مسجد کا احترام ہمیں اتنا ہوتا ہے کہ جوتا تو ہم باہر اتار دیں گے لیکن مسجد میں آئیں گے نہیں، نہ وضو کریں گے نہ نماز پڑھیں گے۔ یہ ادب نہیں ہے۔ ادب بھی وہ ہے جو ہمیں قرآن اور حدیث نے سکھایا ہے۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی نصیب کرے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بدعات سے بچائے اور اللہ ہم سب کو سنت مدنی پاک کا دیوانہ بنائے۔ اگر ہم کسی صحیح مرشد کی بیعت کریں تو بیعت کئی قسم کی ہے۔ ایک بیعت حضور نے کی علی الاسلام، کافر لوگوں کو بیعت کیا اسلام پہ۔ اسی طرح حضور نے بیعت کی علی الجہاد، کہ جہاد کے لیے بیعت۔ اسی طرح بیعت تھی علی السمع والطاعہ، کہ میری بات سنو گے اور میری اطاعت کرو گے۔ اسی طرح حضور نے بیعت کی الا اللہ تفروا، کہ تم میدان جنگ سے کبھی نہیں بھاگو گے۔ اسی طرح صحابہ کہتے ہیں حضور نے بیعت کی کہ علی الموت، کہ تم میدان جنگ میں جمے رہو گے موت تک۔ تو اس لیے بعض علماء نے السمع والطاعہ والی بیعت سے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی شیخ ہے، متبع سنت ہے، شرط ہے آدمی اس سے تعلق رکھے تاکہ اس کی ہدایات پہ چلے اور سنت رسول کا دامن پکڑے، اس کی اصلاح ہو تو کوئی نہیں، ورنہ کوئی ضروری بھی نہیں۔ باقی کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ 10% جو ہے وہ پیر کا حق ہوتا ہے، وہ پیر نہ ہوا ٹھیکیدار ہوا، ٹھیکیداروں سے بچو۔ یہ تو کنٹریکٹر ہوئے نا جو 10% پہلے وصول کریں بیعت کرنے کے لیے، یہ خالص حرام۔ ایسے لوگوں کے دور بالکل بھاگ جاؤ۔ اہل حق کا یاد رکھو، جو اللہ والا ہوگا اس کے دل میں پیسے کی طرف نہیں ہوگی۔ وہ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین۔ اور جو ہر بات پہ پیسے بنائے سمجھ لو یہ اہل باطل ہے، کہ آج عرس شریف ہے، آج منگل شریف ہے، آج 11ویں شریف ہے، آج 21ویں شریف ہے، آج 22ویں شریف ہے، بس ملتا ہی رہے، چندہ پارٹی ہو، تو یہ لوگ حق والے نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی آپ کو بھی بچائے۔ ایاک والکبر والحسد والغضب والشہوۃ، بہرحال یہ میں نے پڑھا ہے، مجھے یاد نہیں ہے کہ کس حدیث مبارک میں ہے۔ ہمارے ملکوں میں بعض جائز کاموں کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے، اس میں فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ تمہارا کام ہے جائز اور آگے ظالم ہے وہ نہیں کرتا، اب تم مجبور ہو کہ تمہارا حق نہ مارا جائے، جب تم دو گے تو تم پہ گناہ نہیں ہوگا، لینے والے پہ گناہ ہوگا۔ اگر دینے والا بھی ناجائز کرانا چاہتا ہے اور لینے والا بھی ناجائز کر رہا ہے، پھر دونوں پہ لعنت ہوگی، لینے والے پر بھی اور دینے والے پر بھی۔ بعض ملکوں میں اگر ٹیکس جو